السلام علیکم ڈیئر ویورز، سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کو ویلکم بیک کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اندر آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی، کیونکہ یہ ہمارے ایک انسانی جسم کے حوالے سے ہے کہ ایک انسانی جسم کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس کی کیا کیا خاصیت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے جڑے رہنا ہے اس ویڈیو کے ساتھ، اور ویڈیو کے اینڈ میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو خون ہے، کس طرح جو ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر جو ہماری ہوا کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے وہ ہمارے خون کے اندر جسم کے مختلف حصوں کے اندر کس طرح پہنچتی ہے۔ تو اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ خون کی خاصیت کیا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک انسانی جسم کے اندر خون کی مقدار کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہیموگلوبن جو آپ ایچ بی چیک کرواتے ہیں اس کی نارمل مقدار کتنی ہوتی ہے اور وہ کیسے چیک کرتے ہیں۔ تو جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک خون ہوتا کیا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر جو خون ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا خون ہے، جو دل ہے اس کو ہر وقت پمپ کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ خون جو ہے کانسٹنٹلی سرکولیٹنگ فلوئڈ ہے، ہمیشہ باڈی کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پرووائڈنگ باڈی کو مہیا کر رہا ہے، جو خون کے ذریعے ہی ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کے اندر نیوٹریشن پہنچتی ہے، ان کو خوراک پہنچتی ہے، تبھی یہ جو ہمارے بازو ہیں، ہماری ٹانگیں حرکت کرتی ہیں، ان کو طاقت ملتی ہے، تو وہ سب چیزیں خون کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے، جو ہم شوگر وغیرہ لیتے ہیں، وہ اس خون کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس طرح جو آکسیجن ہے، ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ بھی خون کے ذریعے باڈی کے ایک جسم سے دوسرے جسم تک، اور جسم کے ہر حصے تک، حالانکہ انگلیوں کے پور تک بھی ہماری آکسیجن جاتی ہے۔ تو وہ کس طرح جاتی ہے، یہ سارا میکانزم میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اور خون کے اندر ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، اب کوئی بھی میٹابولیزم، اب ہم نے خوراک کھائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی یہ جو ایک چیز ہمارے لیے ضروری ہوگی، ایک چیز غیر ضروری ہوگی، اب جو غیر ضروری چیز ہے وہ بھی خون کے اندر شامل ہو رہی ہے، اور جو ضروری چیز ہے وہ بھی خون کے اندر شامل ہو رہی ہے، تو وہ اس کو کیسے نکالیں گے؟ وہ بھی ایک خون کے ذریعے ہی، جو غیر ضروری ہیں وہ ہمارے گردے کے اندر جا کر غیر ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ تو ایک خون کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، سرکولیٹنگ فلوئڈ اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک تو خوراک موجود ہوتی ہے، ایک اس کے اندر ہوا موجود ہوتی ہے، آکسیجن جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ویسٹ میٹیریل وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ یہ نیوٹرینٹس موجود ہیں، ویسٹ میٹیریل موجود ہیں، اور آکسیجن موجود ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں بلڈ۔ اب خون کے اندر جو ہم دیکھیں، یہ ہمیں لیکوڈ معلوم ہوتا ہے نا، یہ تو سولڈ تو نہیں ہے نا، کیونکہ ایک لیکوڈ مایا ہے، جو ہے ایک مایا ہے، اس کے اندر جو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے نا، جو ایک ریشو ہوتی ہے کسی بھی چیز کے کہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ یہ چیز موجود ہے، یا 50% یہ چیز موجود ہے۔ اب جو خون ہوتا ہے اس کے اندر جو 55% ہوتا ہے وہ پلازما ہوتا ہے۔ اب پلازما کس کو کہتے ہیں؟ پلازما ایک قسم کا، اس کے اندر بھی جو 90% ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ پلازما اکثر یہ کہہ لیتے ہیں کہ جو ایک وائٹ یا آف وائٹ کلر کا یا کریم کلر کا ایک مادہ ہوتا ہے خون کے اندر، جو کہ سرخ خلیوں سے زیادہ ہوتا ہے، 10% زیادہ ہوتا ہے یہ پلازما۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر پتہ ہے کیا کیا موجود ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہمارے جسم کی بہت سے جو ایجنٹس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جس کے اندر جو پروٹین ہو گئے، کوئی اینٹی باڈی ہو گئی، جو ہمارے باڈی کے اندر ڈیفنس کے لیے یا امیونٹی کے لیے کوئی بھی جراثیم آ جاتا ہے تو اس کے خلاف پروڈیوس ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے اسی جو سرخ خلیوں کے علاوہ جو پانی موجود ہوتا ہے خون کے اندر، اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکوڈ پارٹ کے اندر۔ اور یہ کلوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، کوئی بھی انجری ہو گیا اس کے اندر جو کلوٹنگ فیکٹر وہ ہوتے ہیں جو ہمارے خون کو وہاں انجری والی جگہ پر جا کر جما دیتے ہیں، تاکہ وہاں سے اور زیادہ خون ضائع نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ جو سارے ایجنٹس موجود ہیں یہ اسی خون کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کمپلیمنٹ سسٹم بھی ہوتا ہے۔ ان سب ایجنٹس کی موجودگی کی وجہ سے وہ جو پانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا سا نا گاڑھا ہو جاتا ہے پانی سے، ٹھیک ہے، یہ تھکر ہوتا ہے اس سے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک واٹر والا پارٹ ہوتا ہے، ایک پانی والا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہیں اس کے اندر سرخ خلی ہوتے ہیں، اور ایک سفید خلی ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے اور پلیٹلیٹس جن کو کہتے ہیں، وہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو جو اس کے اندر سرخ خلیے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خون کے اندر جو سرخ خلیے موجود ہیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ اصل میں کرتے ہیں
آکسیجن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، آکسیجن کو جو ہمارے پھیپھڑے ہیں ادھر سے لے کر جسم کے ہر اعضاء تک آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے جو سفید خلی ہوتے ہیں، جو وائٹ بلڈ سیل جن کو کہتے ہیں، وہ ہمارے کوئی بھی باڈی کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے، کوئی بھی جراثیم جا کر ہمارے اندر کوئی بھی بیماری آ گیا، اس کے خلاف یہ لڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سفید خلیے، وائٹ بلڈ سیل۔ اور جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی زخم ہو گیا، ہمارا خون رسنے لگ گیا، تو یہ پلیٹلیٹس وہاں جا کر ایک قسم کا جال بنا لیں گی اور خون کو زیادہ وہاں سے رسنے نہیں دیں گی، اور ایک قسم کا کلوٹ بن جائے گا، لوتھڑا بن جائے گا، اور وہاں سے خون رسنا اور وہ زخم بھرنا شروع ہو جائے گا، تو وہ ہوتے ہیں پلیٹلیٹس۔ اب خون کے بعد خون کی جو ہمارے پاس لیبارٹری کے اندر یا عام لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو خون کی کمی ہے، اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو انیمیا ہو گیا ہے۔ انیمیا بتائیں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے خون کے اندر جو سرخ خلی ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے اب سرخ خلی کم ہو گیا تو باڈی کے ہر جسم کو آکسیجن جو ہے وہ صحیح طریقے سے مہیا نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے انسان کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر سانس کی، جس طرح کہتا ہے نا سانس چڑھ گیا ہے، اس کے اندر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سانس جسم کے اندر پورا ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے اندر جو سرخ خلیاں ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ اس کو انیمیا ہو گیا ہے۔ اس کے اب یہ تو اب ایک عام بندے کو ہم دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو انیمیا ہے یا نہیں ہے، کچھ اب اس کی علامات ہوتی ہیں خاص قسم کی، اس کو تھکاوٹ رہے گی، اس کو سانس کی کمی رہ جائے گی، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایچ پی وغیرہ اور اپنا CBC جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ لیبارٹری سے چیک کروا لیں۔ اب ایک اور قسم ہے کہ ملیریا کیا ہوتا ہے۔ ملیریا کے اندر بھی خون جو ہے ہمارا، جو خون کے سرخ خلی ہیں، وہ ایک قسم کا پروٹوزوا ہوتا ہے، جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ پلازموڈیم کاز کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے خون کا سرخ خلی ہے ان کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے انیمیا ہو جائے گا، کیونکہ ہم کہیں گے جو خون کے جو نارمل سیل ہیں، سرخ خلیے نارمل ہیں، وہ تو ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے، تو ان کی تعداد کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں سانس میں دشواری ہوگی، سانس لینا شروع ہو جائے گا، سانس میں کمی آ جائے گی، اس وجہ سے یہ ملیریا ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز موجود ہوتی ہے، وہ جس طرح آج کل جو بہت سے ہم اموات سنتے ہیں کہ اس کو تھیلاسیمیا تھا۔ اب تھیلاسیمیا کس کو کہتے ہیں؟ تھیلاسیمیا ایک قسم کی انہیریٹڈ بلڈ ڈس آرڈر ہے۔ انہیریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وراثتی بیماری ہے، والدین سے بچوں کے اندر ابھی اس کا اندر بچوں کا یا والدین کا کچھ قصور نہیں ہوتا کہ یہ اب وراثتی طور پر آ رہی ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرح جنریشن سے جنریشن میں آتی ہے۔ اب تھیلاسیمیا یہ ہو گیا کہ یہ ایک انہیریٹڈ ڈیزیز ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ انیمیا ہے، مجھے خون کی کمی تھی، میں نے جو ہے پھل وغیرہ کھا لیے، سیب کھا لیا، آئرن والی چیزیں کھا لیں تو میرا خون جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ جس کو تھیلاسیمیا ہو گیا اس کو اس وجہ سے تو بار بار بوتل لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی خون بنا ہی نہیں رہا ہوتا اس کا جسم۔ اب ایک جو دیکھا نارمل ہیموگلوبن کی ویلیو کیا ہوتی ہے، فیمیل کے اندر ہم کہتے ہیں جو ہم لیب کے اندر چیک کروائیں گے خون کی مقدار، اس کو کہتے ہیں HB یا ہیموگلوبن کی ویلیو، تو ہوتی ہے 11.5 سے 15 کے درمیان اگر ہوگی نا گرام پر ڈیسی لیٹر، تو ہم کہیں گے کہ یہ نارمل کے درمیان اس کی نارمل ہے۔ میلز کی دیکھیں تو 12.5 سے 16.5 تک ہوتی ہے گرام پر ڈیسی لیٹر، یہ نارمل ہوتی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خون کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کس طرح ہمارے جسم کے ہر حصے تک پہنچتی ہے۔ اب خون کس طرح جاتے ہیں، جو ہمارے پھیپھڑے تھے اس کے اندر جو ہمارے پاس پھیپھڑوں کے اندر پھر آگے ڈویژن ہو جاتی ہے، فردر چھوٹی چھوٹی ڈویژن ہو جاتی ہے، اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر ایلویولائی کے بھی آگے پھر فردر ڈسکس کریں تو ہم اس کے اندر آ جاتی ہے ایلویولر سیکس۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایئر بیگز ہوتے ہیں، ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیاں ہوتے ہیں، ان کا ساتھ جو ہماری خون کی سب سے باریک نالیاں ہوتے ہیں ان کو کیپلریز کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ بناتی ہیں، مطلب ان کا ڈائریکٹ واسطہ ہوتا ہے ان ہوا کے ساتھ۔ اب جو ہوا کے ساتھ اور خون کا آپس میں ڈائریکٹ واسطہ پڑے گا تو وہ آپس کے اندر جو ہوا ہوگی، جو آکسیجن ہوگی، وہ ایکسچینج ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پھیپھڑوں کے اندر آ جائے گی، جو آکسیجن تھی وہ ہمارے خون کے اندر چلی جائے گی۔ اس طرح ایک خون کے اندر اب آ گئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ خون کے اندر جو آکسیجن آ گئی ہے تو وہ آگے پھر ایک جسم کے حصے سے دوسرے جسم کے حصے تک کیسے جائے گی، اس کے اندر اب اس کے لیے ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارا ریڈ بلڈ سیل ہوتا ہے، جو خون کا سرخ خلیہ ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہوتی ہے ایک خاص قسم کی ہیموگلوبن کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتی ہے اور یہ کس طرح آکسیجن کو کیری کرتی ہے۔ ہیموگلوبن دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک ہیم کہتے ہیں اس کو، ایک گلوبن کہتے ہیں، اور اس کے اندر
اب ایک ہیموگلوبن مولیکیول کے اندر 4 ہیموگلوبن کی چین ہوں گی، 2 الفا چین ہوں گی اور 2 بیٹا چین ہوں گی، جن کے اندر یہ 2 الفا اور 2 بیٹا چین ہوں گی اس کو کہیں گے کہ یہ HbA ہے۔ اب جس کے اندر 4 ہیموگلوبن چین تھیں، اب ایک ہیموگلوبن چین کو ہم دیکھیں تو وہ ایک ہیموگلوبن چین کے اندر پورفائرین رنگ اور پیرول رنگ اور گلوبن پارٹ ہوتا ہے، 2 الفا اور 2 بیٹا چین ہوتی ہیں۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ ہیموگلوبن کے اندر جو ہیموگلوبن کے ایک مولیکیول کے اندر پھر آگے 4 چینز ہوتے ہیں، 2 الفا اور 2 بیٹا چین۔ اب ان دو چین الفا ہیں 2 بیٹا ہیں، ان کے اندر بھی پھر 4 قسم کے 4 آئرن ایٹم ہوں گے، ہر چین کے اندر ایک آئرن ایٹم ہوگا۔ اس آئرن ایٹم کے اندر جو ہمارا آئرن ہے Fe جس کو ہم کہتے ہیں ڈینوٹ کرتے ہیں جسے آئرن، اب وہ یہ کرے گا جو ہماری آکسیجن آئے گی ایز اے مولیکیول کی فارم کے اندر اس آئرن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی، اس کی ویلنسی کو پورے کریں گی۔ لیکن یہ اس طرح مولیکیول کی فارم کے اندر اس لیے اٹیچ ہوگی تاکہ یہ ٹیشوز کے اندر جا کر ڈیٹیچ ہو سکے، علیحدہ ہو سکے۔ اب اگر اٹامک فارم کے اندر ہوگی تو وہ ایک کوولنٹ یا آئنک بانڈ بنا لے گی جس کی وجہ سے وہ ریموو نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو 4 چین تھیں، 4 چین کے اندر 4 آئرن ایٹم آ گئے، 4 آئرن ایٹم کے ساتھ 4 مولیکیولز آف آکسیجن اٹیچ ہوں گے۔ اس طرح جو ہماری آکسیجن ہے وہ ہیموگلوبن کے 4 چین کے ساتھ 8 ایٹم اٹیچ ہو جائیں گے، 4 مالیکیول جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک ہیموگلوبن مالیکیول 8 آکسیجن کے ایٹم کو کیری کرتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا ٹرکی باتیں تھیں جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ایک ہیموگلوبن پارٹ ہوتا ہے، ایک ہیم پارٹ ہوتا ہے، ہیم کے اندر ایک پیرول ہوتا ہے، 4 پیرول ہوتے ہیں جو مل کے آگے پھر آئرن کے ساتھ اٹیچ ہو کے پورفائرین رنگ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب مل کے گلوبولن چین بنا دیتے ہیں، 2 الفا چین بن جاتی ہیں، 2 بیٹا چین بن جاتی ہیں۔ ان کے اندر جو چینز ہے یا جو پورفائرین رنگ ہے ان کے اندر ایک آئرن اٹیچ ہوتا ہے، وہ ایک آئرن کے ساتھ پھر آگے 2 آکسیجن اٹیچ ہوتی ہیں۔ اس طرح جو ہماری باڈی کے اندر آکسیجن ہے وہ ریڈ سیل کیری کر کے لے کر جاتا ہے ہیموگلوبن کے اندر اور باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی کنفیوژن ہے کسی قسم کی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اور یہ جو کنٹینٹ ہے، یہ جو PDF میں نے بنائی ہے، یہ میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا، گوگل ڈرائیو کے اوپر آپ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اپنا ڈھیر سارا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔